السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ قرآن میں ہمارا پارہ نمبر 19 ہے۔ اس پارے میں ہم سورہ الفرقان کی آخری آیات، سورہ الشعراء کامل اور سورہ النمل کی ابتدائی آیات کا خلاصہ کر سکیں گے۔ تو ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ آئیے سورہ الفرقان کے اواخر سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پارے کے آغاز سے ہی نافرمانوں کی، کفار کی ایک ایسی عادت، فطرت اور خصلت کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہر کام میں جب اللہ کی نافرمانی کرنی ہو، اسلام کو، دین کو، رسولوں کو جھٹلانا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ بہانے بناتے ہیں، نقص اور عذر تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ کیوں نہ اللہ نے ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے یقین کرنا آسان ہو جاتا، یا پھر اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا، او نرى ربنا، کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اور پھر ہم نیک بن جائیں، پھر ہمارے لیے ماننا، ایمان لانا، یقین کرنا آسان ہو جائے۔ جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بشر پر اگر حکم نازل کرے گا، شریعت بشر پر اتارے گا، بشر کے ذریعے سے سمجھائے گا تو عمل کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عمل انسان نے کرنا ہے، تو پھر انسان جب ان کے سامنے رول ماڈل ہوگا کہ جب میں تمہاری طرح کھاتا پیتا بھی ہوں، بازاروں میں چلتا بھی ہوں، لین دین بھی کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، اولاد بھی ہے، سب کچھ جب میں تمہاری طرح ہو کر دین پر عمل کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو پریکٹیکل طریقہ تھا، لیکن شاید نافرمان لوگ تو نقص اور عذر دینے کے لیے خیالی دنیا میں، ڈریم ورلڈ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ لولا انزل علینا الملائکہ، اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں ہمارے پاس بھیجا، او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں پھر ہم مانیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ ہٹ درمی، ضد، انا، تکبر اور نافرمانی میں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مجھے یہ بتائیے کہ خالق سے زیادہ، تمہارے پیدا کرنے والے، تمہارے بنانے والے سے زیادہ تمہیں کون جانتا ہے؟ اور جس نے تمہیں بنایا وہ جانتا ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کے لیے انسان ہی بہتر ہیں، کہ تم میں سے ہی رسول بھیجا جائے تاکہ تمہارے لیے دین کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور وقال الذین لا یرجون، ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو قرب قیامت، جو قیامت، آخرت، حساب کی امید نہیں رکھتے۔ بس وہ کہتے ہیں مر جائیں گے تو سڑ جائیں گے، اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لا یرجون لقاءنا، یہ ہم سے ملنے پر یقین نہیں رکھتے، تبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ جب ان کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے تو پھر ماننے میں دیر کیسی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ، جب قیامت کے دن سب کچھ ان کے سامنے آئے گا،
حق اور باطل واضح ہو جائے گا، تب جب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کی بات مانی ہوتی، رسول کے طریقے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے لوگوں کی باتیں نہ مانی ہوتی، ان کی باتیں نہ سنی ہوتی۔ لقد اضلنی، تو آج میں گمراہ نہ ہوتا سیدھے راستے سے، ذکر سے، جب کہ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے سمجھا تھا، اور پھر بھی لوگوں کی باتوں پر اور اکثریت کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ہمارے ہاں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم وما اکثرہم وان اکثر الناس، اللہ کہیں فرماتا ہے کہ اکثریت اگر جہالت پر ہو، اکثریت اگر غفلت پر ہو، اور تمہارے آباء و اجداد اگر راہ راست پر نہ ہوں، تو کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ اور اللہ اکبر، قرآن کا انکار کرنے والوں، قرآن کے راستے پر نہ چلنے والوں، قرآن کی نہ سننے والوں، یا جیسے ہم نے کل پڑھا کہ سن تو لیتے ہیں زبردستی، کانوں میں پڑ تو جاتا ہے، کسی مجاہد حق کی آواز، کسی دین کے داعی کی آواز کانوں میں آ بھی جاتی ہے تو پھر بھی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ إِلَّا اسْتَمَعُوا، سن بھی لیں تو وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی غفلت اور لہو و لعب میں رہتے ہیں۔ قرآن ان کے خلاف قیامت کے دن حجت کرے گا، کہے گا، جھگڑا کرے گا۔ سبحان اللہ کہ قرآن اپنے پڑھنے والے ساتھی کے لیے اگر شفاعت بنتا ہے تو اپنی مخالفت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن خود بولے گا اور کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کی زبان ہوگی، فریاد قرآن کی ہوگی کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نبی بلکہ ہر نبی کی قوم نے اس کی تکذیب کی، تو اس کی تکذیب نہیں کی، نبی کے بارے میں مانتے تھے کہ یہ سچا بھی ہے، صادق ہے، امین ہے، کریکٹر لیس نہیں ہے بلکہ با کردار ہے، نبی کے حوالے سے گواہی دیتے تھے، مگر کہتے تھے کہ جو تم پڑھتے ہو، جو تم سناتے ہو، جو تم بتاتے ہو یہ غلط ہے، یعنی کتاب اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، میرا اللہ ایسے لوگوں کو جواب بھی پھر خود دے گا، اور قیامت کے دن پھر ان کی کوئی دلیل اور اعتراف کام نہیں آئے گا۔ اور سبحان اللہ، لیکن جو لوگ دنیا میں توبہ کرنے والے ہیں، ناظرین دیکھیں کہ ہر انسان دنیا میں گناہگار ہے، خطا کار ہے، کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا؟ ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، مگر وہ کتنا ہی اچھا خطا کار ہے، کتنا ہی اچھا گناہگار ہے کہ جس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے طور پر لکھے جائیں۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے کیے تو گناہ، جنہوں نے عمر گزاری تو گناہ میں، خطا میں، لیکن اب ایسا یو ٹرن لیا، یہ لفظ ہماری زندگی میں بہت کامن ہے، ایسا کو یو ٹرن لیا کہ ان کی جو پچھلی زندگی تھی وہ ان کی حسنات میں بدل گئی۔ اللہ فرماتا ہے گناہ ہو گئے الا من تاب، توبہ کرنے والے اور پھر اپنی زندگی کو بدل ڈالنے والے، عمل صالح میں اگر غفلت اور جہالت میں زندگی گزاری ہے تو اب عمل صالح کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، ان کی کیا نشانی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ لا یشہدون الزور، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ تولتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولتے ہیں تو حق اور سچ، اور جب کرتے ہیں تو حق اور سچ۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات اپنے خلاف، اپنوں کے خلاف ہی جا رہی ہو، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور سنو کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، اعمال سوء میں گزاری، گناہوں میں گزاری، لیکن اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے طور پر گنتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پھر عمل صالح شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی نیچر میں جھوٹ نہیں ہوتا، ان کی نیچر میں عاجزی اور نرمی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یہ ڈیبیٹس نہیں کرتے، یہ جھگڑا نہیں کرتے، یہ بات کو پہنچا تو ضرور دیتے ہیں لیکن بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، بلکہ اگر کوئی ان سے بحث و مباحثہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے ذمے تو پہنچا دینا تھا، ہمارے ذمے عمل کروانا نہیں ہے، ہم نے حق بتا دیا، اب جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب کسی کام میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے سامنے حق آ جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، تو وہ اپنی روش پر نہیں قرآن پر آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اندھے اور گنگے بن کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہیں دیتے، بلکہ سمعنا وَأَطَعْنَا پر آتے ہیں اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی موٹی کوششیں کسی کام کی نہیں اگر تو شرف قبولیت نہ بخشے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، میری فیورٹ دعاؤں میں سے ربنا آتنا فی الدنیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیورٹ دعا تھی، وہ، اور اس کے بعد یہ دعا ہے کہ جو دعاؤں کو جمع کرنے والی ہے، جو انسان کے دل کی عکاسی ہے کہ اے اللہ مجھے میرے گھر میں سے، میرے اولاد میں سے، میرے بیوی بچوں میں سے خوشیاں عطا کر۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں امامت دینا، دنیا کی نہیں دین کی۔ اے اللہ مجھے امامت بخشنا، لیڈرشپ بخشنا، اللہ گناہ گاروں کی نہیں متقین کی۔ تو کیا چاہیے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ سورہ الفرقان ہے۔ آگے سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ جس طرح کے نام سے بھی واضح ہے کہ الشعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی شعراء یہ واحد اس کا شاعر ہے، ہم بولتے بھی یہی ہیں، لکھتے بھی یہی ہیں۔ بیسیکلی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو قرآن کو شعر و شاعری سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سورہ الشعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآنی قصص، امثال، واقعات انبیاء کے، سابقہ امتوں کے بتانے کے بعد بار بار ریپیٹڈلی فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، جبکہ شعر و شاعری کو اللہ نے کیا کہا؟ یتبعہم الغاوون، اکثریت بہکے ہوئے ہیں، اکثریت ذاتی، نسلی، ملی ان چیزوں کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور حق کو نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ بندہ اتنا بھی تعصب میں نہ بڑھ جائے اپنے ذاتی لحاظ سے، خاندانی نسلی لحاظ سے، یا اپنی قومی، ملکی، ملی لحاظ سے، کہ بس اپنوں کو ہی سپورٹ کرتا جائے، اپنی زبان سے بھی، شعر و شاعری سے بھی، تلوار سے بھی اور اپنے قول و فعل سے بھی، جبکہ حق کو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔
न्यूट्रल होकर देखो, कुरान को देखो, फरमाने नबी को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो क्या है। इसीलिए फरमाया यत्तबिउहुमुल गावून, शेर व शायरी के पैरोकार तो अक्सर गाफिल होते हैं। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के नबी ये सूरत नाजिल हो गई तो बताइए कि क्या शेर व शायरी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि देखें, हर चीज में नेगेटिव पहलू भी होते हैं, पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्नल मुमिना, जो बेशक मोमिन होता है ना, लयुजाहिदु बिलिसानिही व सैफिही, अपनी तलवार से जिस तरह जिहाद करता है उसी तरह अपनी जबान से भी जिहाद करता है। जो बातिल को सपोर्ट करता है, जो लहव को, लग़व को, लअब को, खेलो कूद को, रोमांस को प्रमोट करने के लिए शेर व शायरी करता है तो वो तो गावून है। लेकिन जो हक के लिए आवाज उठाता है तो वो गोया ऐसे है जैसे एक मुजाहिद अपने जानो माल से जिहाद करने वाला है, और ये अपनी जबान से जिहाद बिल्लिसान करने वाला है। सुभान अल्लाह। मुस्नद अहमद की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिना लयुजाहिदु बिसैफिही व बिलिसानिही, जिस तरह अपनी तलवार से जिहाद करने वाला है उसी तरह मुजाहिद अपनी जबान से भी जिहाद करता है। और कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े कर दिया गया कि ये आप परेशान ना हो जो कहने वाले कहते हैं कि ये शेर व शायरी है। सूरत अश-शुआरा में अल्लाह ने उनका रद्द किया और फरमाया कि इन्नहु तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अल्लाह ने कुफ्फार के अकीदे का रद्द किया, फिर फरमाया कि बेशक इसमें निशानियां हैं, ये रब की तरफ से उतारा हुआ है और ये अजीजुर रहीम की तरफ से है। बेशक अक्सरियत ईमान ना भी लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना माने। फिर अल्लाह ने मूसा और फिरौन का तज़किरा किया, फिर दोबारा से कहा इन्न फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नुमाया खसूसियत जिक्र की, जो उनका दावत का एक बलाग अंदाज था। सुभान अल्लाह के नमरूद से बातचीत की तो फबुहितल्लज़ी कफर, उसको लाजवाब कर दिया। और फिर अपनी कौम से खिताब किया तो उनको लाजवाब कर दिया जब उनसे पूछा कि हल यस्मऊनकुम औ तदऊन इज़ तदऊन, कि जब तुम इन बुतों को पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी सुनते हैं। औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, ये तुम्हारा क्या दिफा करेंगे। जब मैंने इनके टुकड़े टुकड़े किए, इन बुतों को तोड़ा, तो इनका बड़ा भी और ये छोटे भी अपने आप को ना बचा सके, तुम्हारी कहां से मदद करेंगे। बल वजदना आबाअना, उन्होंने एतराफ किया और एतराफ किए बगैर उनके पास कोई चारा नहीं था कि हमने तो ऐसा अपने बाप दादा को करते देखा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफराअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम अपने बाप दादा पुराने तरीके पर चलते हो, तुम खुद सोचते समझते नहीं हो कि फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन, ये तो तुम मेरी नहीं रब की दुश्मनी में आ गए हो। वो रब अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने हमें पैदा किया और हमें राह दिखाई। वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन, जो हमें खिलाता पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब हम बीमार होते हैं वो हमें शिफा भी देता है। वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीन, कौन है जो ना होने से तुम्हें पैदा कर देता है फिर मारने के बाद तुम्हें जिंदा करेगा। वल्लज़ी अत्मअ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कि जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत वो हमें माफ कर दे। वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, कि जिसने हमेशा बातिल को शिकस्त दी। कौन है जो हमें जन्नातुल फिरदौस का वारिस बनाएगा और जिससे मैं अपने बाप की भी सिफारिश करता हूँ। वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिन, कि मेरे बाप को हिदायत दे, मेरे बाप को माफ कर दे।
یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے تب دعا کی تھی کہ جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ نبی بھی اپنے مشرک باپ کو بخشش کے لیے اللہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ یہ سب کچھ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ خوابی خیالی دنیا نہیں ہے، یہ ڈریم ورلڈ نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پھر آگے قوم نوح کا، قوم ہود کا، صالح کا، لوط، شعیب، ان سب کا ذکر کیا، ان کی قوم کی نافرمانیاں، اور پھر قرآن کی سٹیمپ لگا دی، تصدیق اور اس بات، اور پھر قرآن کی وہ خوبی کہ نہ صرف یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، بلکہ ان کتابوں میں بھی اس قرآن کی تصدیق ہے۔ سبحان اللہ، ان فی ذلک لآیہ، کہ تمہاری کتابیں بھی، تم پر نازل ہونے والی، اترنے والی بھی اس کی تصدیق اور ذکر کرتی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اب بھی تم قرآن کو شعر و شاعری کہو گے، اب بھی تم معراج کرو گے، تو پھر یہ روز قیامت حجت کرے گا، تمہارے خلاف مقدمہ لڑے گا، تو پھر تم کیسے جیت سکو گے؟ اور اس وقت پھر وہی کہو گے، یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ اکبر، اب وقت ہے، تب پھر کچھ نہیں کر سکو گے، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر سورہ شعراء کی صداقت ثابت ہو گئی کہ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اور پھر سبحان اللہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں سورہ النمل، اور سورہ النمل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی علم و حکمت اللہ نے جب انہیں دی تو انہوں نے رب کا کیسے شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت دی۔ سورہ النمل، نمل کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے جو اس صورت میں ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونٹی کے نام پر اس لیے کہ نمل چونٹی اور وہ باتیں کرنے لگی جب سلیمان کے حوالے سے، وہ پورا مفصل واقعہ ہے جو تفصیل طلب ہے، اور میں اپنی شارٹ ویڈیوز میں بھی بیان کر چکی ہوں۔ اور پھر بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا مسلمان ہونا، اعتراف کرنا، نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ رب نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے علم و حکمت عطا کی، بے شک رب نے عطا کی، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی خود کہا، اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے۔ علمنا، ہمیں سکھایا گیا، یہ نہیں کہ میں عالم الغیب ہوں، یہ نہیں کہ میں خود بڑی چیز ہوں، بلکہ فرمایا حشرا، علمنا، کہ مجھے سکھایا گیا، میرے لیے ایسا کیا گیا۔ منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ملکہ بلقیس کے الفاظ کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر اب تک ظلم کیا، لیکن اب میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔